السلام علیکم ایوری ون، دس از می ہمنا فیصل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسلامیات کا پیپر کس طرح سے آئے گا، کیا پیپر پیٹرن ہے، جو فائنل اسسمنٹ فریم ورک فیڈرل بورڈ نے پرووائڈ کیا ہے اس کے حساب سے ہم تیاری کریں گے، اور کون سا کوشچن کس باب سے آئے گا، کتنے لانگ، کتنے شارٹ، کتنی احادیث اٹیمپٹ کرنی ہوگی، سب اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے، اور ساتھ ہی اسلامیات کی ای شیٹ بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ 37 اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کے ترجمے آپ کو آنے چاہیے، یہ فیڈرل بورڈ والوں نے پرووائڈ کیے ہیں۔ 37 اسماء الحسنہ کی لسٹ جن سے پیپر میں ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن آنسر آ سکتے ہیں، اسی لیے ان کی پریپریشن کی جائے تو ہی بہتر ہے۔ کافی زیادہ الفاظ ایسے ہی ہیں جن کے اندر ہی ان کے معنی چھپے ہیں، پڑھ کے پتہ لگ جاتا ہے اس کا معنی کیا ہوگا۔ یہ لسٹ ہے ان تمام ٹاپکس اور اسباق کی جن سے پیپر بنے گا۔ جو بھی پکچرز یہاں پر شیئر ہو رہی ہیں وہ انکلیئر ہیں یا بلر ہو رہی ہیں دکھنے میں، تو ڈسکرپشن میں ایک پی ڈی ایف کا لنک ہے، آپ وہاں سے ان سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئی تھنک وہاں سے آپ کو زیادہ کلیئر دکھ جائے گا۔ سب سے پہلے ترجمہ القرآن مجید کا پیپر ہو چکا ہے، تو وہ جو ہے ہمارے پیپر میں شامل نہیں ہوگا، اور باب اول سے ہدایات برائے دائرہ کار نمبر 1 یعنی باب نمبر 1 سے یہ سب ہے کہ جو تعارف قرآن مجید اور حفاظت و تدوین ہے، اس سے صرف ایم سی کیوز اور مختصر سوالات آئیں گے، لانگ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ اور اسماء حسنہ سے کس طرح آئے گا کہ احادیث جو ہیں، جو حصہ چہارم ہوگا جس میں سے 2 احادیث اٹیمپٹ کرنی ہے وہیں آئیں گی صرف پورے پیپر میں، اور اسماء حسنہ جو 37 مختص کردہ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھائے ہیں اس میں سے 2 ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد باب 2 سوم، چہارم، پنجم اور ہفتم میں سے معروضی سوالات یعنی ایم سی کیوز مختصر اور تفصیلی یہ سب پوچھا جائے گا، اور باب نمبر 6 سے ایم سی کیوز نہیں پوچھے جائیں گے، باقی مختصر اور تفصیلی اس سے پوچھے جائیں گے۔ یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو ماڈل پیپر میں پوچھے گئے تھے، یہاں پر تھوڑے بلر ہیں، آپ ڈسکرپشن میں لنک سے جا کر یہ ایم سی کیوز چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا حصہ نمبر جو ہے شارٹ کوشچنس کا آتا ہے، حصہ دوم، جو ٹوٹل 36 مارکس کا ہے، اس میں 12 شارٹ کوشچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور یہ وہ شارٹ کوشچنز ہیں جو ماڈل پیپر میں آئے تھے، ان کی بھی تیاری کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حصہ سوم جو تفصیلی سوالات کے لیے ہوگا، اس میں 3 تفصیلی سوال اپنے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، اور ہر تفصیلی سوال 10 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد پیپر کا لاسٹ پارٹ حصہ چہارم احادیث سے ہوگا، جو کہ 14 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں سے 2 احادیث آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے۔ کس طرح اٹیمپٹ کرنی ہے کہ سب سے پہلے جو حدیث دی ہوئی ہے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اس کے 2 نمبر، اس کے بعد اس کا مفہوم کیا، آپ نے اپنے الفاظ میں جو لکھتے ہیں ترجمے کو، وہ مفہوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ 3 نمبر کا، اور پھر اس کا عملی زندگی پر کیا اطلاق ہے کہ کہاں پر اس کو اپلائی کرتے ہیں، کہاں پر یوز ہو سکتا ہے، یہ بھی 2 نمبر کا۔ اس طرح 7 نمبر کی ایک حدیث، 2 حدیث ہوں گے، اور اس کے 14 نمبر ہوں گے۔ زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ جو اوپر 2 ہیں وہ 9th کی بک سے، اور نیچے والی 2 10th کی بک سے۔ جو چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں وہ زیادہ پکی یاد کر لیں، اس کا مفہوم اور اس کو کس طرح سے عملی زندگی پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی گو تھرو کر لیں کہ اگر آ جائے تو ہو سکے، لیکن زیادہ فوکس جو چھوٹی والی حدیث ہیں ان پہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے آپ کو ہر ایک پوائنٹ ایکسپلین کر دیا کہ کون سا ایم سی کیو کہاں سے پوچھا جائے گا۔ پہلا ایم سی کیو جو اسماء الحسنہ کے معنی ہیں وہاں سے پوچھا جا رہا ہے، دوسرا آسمانی کتب کی مختصر تاریخ جان سکیں یعنی آسمانی کتب سے ریلیٹڈ کوئی آئے گا، پھر تیسرے میں عمر اور رزق میں اضافے کی برکت کے حوالے سے صلہ رحمی کی اہمیت جان سکیں، یعنی صلہ رحمی سے ریلیٹڈ آ رہا ہے وہاں پر، پھر مستقبل کی منصوبہ بندی کے معنی۔ اس طرح انہوں نے آپ کو 20 کے 20 ایس ایل اوز پرووائڈ کر دیے ہیں جن سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز 20 بن کر آئیں گے۔ اسی طرح شارٹ کوشچن کے لیے بھی ایس ایل او پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ پہلا کوشچن جو ہے قرآن مجید کی عالمگیریت کو سمجھ سکیں یا آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات یعنی کہ تمام آسمانی کتابوں میں جو تعلیمات سیم ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس طرح آئیں گے، اور یہی تمام کی تمام 12 شارٹ کوشچنس کے لیے یہی ایس ایل او پرووائڈ کیا گیا ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے تیاری کرنی ہے۔ اسی طرح سے یہ تفصیلی سوالات کے لیے بھی ایس ایل او پرووائڈ کیا ہے، اس کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے تیاری کرنی ہے۔ کے بعد آ جاتا ہے پیپر کا لاسٹ پارٹ حصہ چہارم، جس میں 4 حدیث دی جائیں گی اور آپ کو کوئی سی 2 اٹیمپٹ کرنی ہوں گی، ترجمہ، مفہوم اور عملی زندگی پہ اطلاق کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیپر میں کیا چیز کس طرح سے لکھنی ہے۔ یہ بورڈ والوں نے پرووائڈ کیا، آفیشیل FVIC کے ویب سائٹ سے میں نے یہ سارا فریم ورک نکالا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے پورا اللہ تعالیٰ ورڈ استعمال ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا نام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لکھا جائے۔
نبی کریم لکھ رہے ہوں یا پھر اس میں ضمیر یعنی کہ ان کی جگہ پر آپ لکھ رہے ہوں تو پورا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا لازمی ہے۔ کسی صحابی رسول کے لیے رضی اللہ عنہ اور کسی صحابیہ کے لیے رضی اللہ عنہا، یہ ہے اور الف کا فرق دیکھ لیں۔ اس طرح سے لکھنا ہے کسی بزرگ ولی یا عظیم شخصیت کے لیے رحمۃ اللہ علیہ لکھا جائے۔ رمضان کی جگہ رمضان المبارک پورا لکھنا ہے۔ مکہ کی جگہ مکہ مکرمہ، مدینہ کی جگہ مدینہ منورہ، قرآن کی جگہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتب کے ساتھ مقدس لکھنا ہے، یعنی مقدس توریت، مقدس انجیل، مقدس کتاب، اس طرح۔ اور حدیث کی جگہ پورا حدیث مبارکہ لکھنا ہے۔ اب اسلامیات کی یہ شیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے کوشچنس کے لیے کتنی اسپیس دی جائے گی ہمیں۔ فرنٹ پیج اسی طرح ہوتا ہے سارے پیپرز کا۔ اب ایک شارٹ کوشچن اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنی اسپیس دی جا رہی ہے، یعنی ایک پیج پہ آپ نے 2 شارٹ اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح باقی سارے 12 کے لیے آپ کو اسپیس دی گئی ہے۔ اسی کے اکارڈنگ آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ اتنے حصے سے زیادہ آپ کا آنسر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک لانگ کے لیے آپ کو 3 پیجز دی گئے ہیں، جیسے کوشچن نمبر 3 لانگ کا پہلا کوشچن تھا، اس کے لیے پیج 1، پیج 2، پیج 3۔ پھر کوشچن 4 کا پیج 1، پیج 2، پیج 3۔ کوشچن 5 کے لیے پیج 1، پیج 2، پیج 3۔ ہر لانگ کے لیے 3 پیجز۔ اس کے لاسٹ میں کوشچن نمبر 6 حدیث والا، 2 حدیث اٹیمپٹ کرنی ہے، ایک حدیث کے لیے 1 پیج دیا جا رہا ہے، ایک حدیث ایک پیج پہ، دوسری حدیث دوسرے پیج پہ۔